وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى والمحدثين والمفسرين والفقهاء والسلام على الحسين وعلى أولاده الحسين وأصحابه الحسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. میلاد کمیٹی جکالی اللہ کریم اس کمیٹی کے تمام اراکین برکت و خیر نصیب فرمائے. آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہو، میں وقت ضائع نہیں کرنا. آپ نے اپنا دھیان دیو دے نہیں کرنا. تقریب 17 میں چلتی جانی، واقعات بعد میں چلتے نے، پہلے پیغام ہوتا ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا. یاد رکھو سوشل میڈیا کا استعمال مذہبی اعتبار نال آمد الناس نو عوام نو نہیں کرنا چاہیے. کسی پوسٹ نو لائک شیئر کمنٹ نہ کرنا پرابلم ہوئی. آج کل مذہبی درجہ حرارت بڑھیا ہوتا ہے، خواہ خواہ کسی پرابلم میں تھی پھنسو گے تو نال سان بھی پھنسنا پڑے گا. سوشل میڈیا تو دین سمجھنا ہی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دین سمجھ واسطے نہیں. سون والے بھائی صاحب باہر بھی آواز جانی چاہیے. پچھلی محفل باہر والے بیلیاں میں علماء دی تابع تھوڑی تقریر سان کو نہیں سنی تھی. بھائی جڑے سنگی بال بیٹھے ہو سین ٹھنڈی ہوا پہ لیندے ہو، یہ دسو بھائی آواز ہوتی پئی ہے کہ کوئی؟ چلو مہربانی ہے بھائی. اندر والے میں آواز آئے تو باہر والے میں آواز آئے، پھر اندر سے باہر والے کی میرے کو آواز آئے. اگلے دن ایک میں نا دیکھی ویڈیو میں سنگیا کئی بار شیئر کی تھی گل بھائی ایک کوئی بندہ سی وہ پیا بیان کرتا تو تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا، زیادہ تو میں اس کو لے جانتا نہیں. وہ میں ایک ٹکڑا دیکھا، وہ نے کوئی شعر پڑھیا تھے. وہ ایک بندے بھی جو نہ بھی یہ بوڑھا نہیں ہوا، انہیں بھی کہنا سی کہ علی کے نوکر بوڑھے نہیں ہوتے. وہ جو نکل گیا سبقت لسانی یہ غلطی میں نہیں کہتا ہے. انہیں منہ جو نکل گیا علی کے دشمن بوڑھے نہیں ہوتے. وہ جو نکل گیا میں یہ دیتے ایرانی نہیں اس طرح ہو جاتا ہے، میرے کو بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہوگا. ایرانی میں اس گل کے لیے بجے اگے بیٹھے ہیں وہ نہ اس گل کے لیے بھی سبحان اللہ کی وہ چھاتو نہ پہچانتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ایک ساڈے سنی نے تسی جتنا مرضی محنت کر کے گل کرو آنے بڑھی کے زبان بھائی منہ آن کرتے رہا جے پر میں پتہ لگے میری گل دی مائیاں میرے آنوں سمجھ آ گئی. بس اس تو بعد نہ میں بڑے بولو آنا ہاتھ جمع کرو، نہ میں آنا ہاتھ اونچے کرو، نہ میں تو آنا بھائی تسی زبان آواز اونچی کرو. صرف میرے تک یہ سگنل پہنچانا ہے. تسی وہ جی مرضی پہنچا لو گے، سان سمجھ آ گئی ہے اگلی کاریں چھاڑو. تو میرے خیال میں بہترین طریقہ سگنل دینا ہے کہ بندہ ہوئی جا کے سبحان اللہ بس سمجھ آ گئی. اور تسی اگر کرو اس گل کو چھاڑ دو. سمجھ آ گئی جی میرے کو یہ گل چھڑانی ہے جا تھوڑا سبحان اللہ. حضرت صاحب بندے سانو آتے ہیں بھائی تسی انہاں دیہڑیاں میں بھی صحابہ کا ذکر لے آتے ہو. دیہڑے جو اہل بیت دے تو بھائی صحابہ کیوں لے آتے ہو؟ تو میں انہوں نے آنا بھائی ایویں میں تو آنا نہ بھائی دیہڑے جو اہل بیت دے تسی یہ دیہڑے تے گلا صحابہ کا چھڑ دے. دیہڑے تے صحابہ کا کھانا چھڑ دے سارا سال تھوڑے کول ہی نہیں ہوتا. تسی بھی یہ دیہڑے اہل بیت
کا ذکر کرتے ہوئے تے اسی بھی اہل بیت کا ذکر کریدا تے پیچھے اپنی گیم وہ تسی کر لیندے ہو تے اسی بڑے نال دو کھیڈا کھیڈ لیں تسی باز نہیں آنا صحابہ تے تنقید کرن تو تے اسی پھر او دا دفاع کرنا اپنا حق سمجھنا پہلا ہوئی نہیں کرتے اوکے آپ بھائی صاحب سیاڑے بندے پڑھنا گل کرنا مزہ آ رہا ہوں اگلی گل سنو یہ گل ہو گئی بھائی اگر تھوڑے تو پوچھے بھائی یہ دیہڑے جو آل دے تو تھی بھائی صحابہ کیوں لے ہو تو تمہیں پتہ لگ گیا تو کیوں لے ہونے شوقی کوئی نہیں اسی میں تے تواڈے نال گل کرنی ہوندی جے ساڈے آکھنا بس یہ بھاجی آل دے دیہڑے بنائی کوئی نہیں اسی تے ہر نماز تے چڑھنے اللہم صلی علی محمد ساڈی تے نماز ہی آل تو بغیر مکمل نہیں ہوندی بھائی اسی کیویں آل نوں چھڈ کے کسی ہور پاسے جا سکدے اسی تے اللہ دے فضل نال او سنی ہاں کہ ساڈے بابے اندر لکل شیء مختصر ہر شے کا ایک شارٹ کٹ راہ بھی ہوتا ہے اور جنت کا شارٹ کٹ آمنہ دلال تے درود پڑھنا اسی تے اتھے درود پڑھنے حضور تے بھی پڑھنے تے حضور دی آل تے بھی پڑھنے کدی سنیاں درود نہیں پڑھے آگے دوال تے نہ پڑھ دے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے کیوں اور اللہ آپ کے عادی ہو گئے اگلی بات پیارے عزیزوں لوگ سانواں دے بھی کہ ساڑیاں محفلاں وچ بھی آیا کرو اجتماعی اور انفرادی سوشل میڈیا تے دعوت دے دے کہ ہماری محافل میں آئیں لنگر کا انتظام ہوگا اس نے نا لنگر کا تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں یہ جڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ لنگر کا انتظام ہوگا تو میں انہاں بلیاں لوانا کہ یہ تے سنی پھسانے ہیں نا اور آیا کرے کی گھر پر میں دس چھڑنا پر یہ سنی پھسانے ہیں نا اے نہ لکھو لنگر کا انتظام ہوگا لکھیا کرو ذکر حسین میں آئیں ابو بکر عمر اور اماں عائشہ کا احترام ہوگا ہاتھوں سے سنی پھنسانے کا طریقہ بتا رہا کوئی گھر کی گل دستا ہے ایسے آپ سنی پھنسانے کا طریقہ دس ہوں موڑ بھی جناب پھنسانے تو لگی آپ نہیں ایسی جب مریداں سمیت ہونا سے تیار ہیں پر تھوڑا جا اشتہار کی ترتیب بدلو یہ لنگر کے دیوانے نہیں لنگر اتنا کسی کو بھی کھانا ہے لنگر سنیاں اللہ صاحب تو زیادہ دیتے ہیں اللہ کا احسان ہے اور کرم نوازی ہے مالکان دی وہ نسالیاں دوبارہ لنگر علیہ سنت و عطا فرمائے آپ کی توجہ ہے میری طرف اگلی گل سے شریعت گل ہو گئی لیکن نہیں مہربانی کرے کہ یاد رکھی جا گیا کیونکہ موڑ دوبارہ سال بعد ہی جو کالیاں آنے نال ملنا سال بعد میں آنا کہ میں جڑی گل کیتی ہوئے وہ تھوڑے ذہن وچ بیٹھی بعد تک گلاں یاد نہیں رہندیاں مگر کانسیپٹ بن جاتا ہے گل سمجھ آ گئی ہے کانسیپٹ سمجھ کلیئر ہو گیا سمجھ آ گئی ہے بکی گل ہے لفظ نہیں یاد رہتے پھر بھی ضروری نہیں ہوتا ایڈے صحیح بندے کی تھوڑے مطلب قریب سن کے ساری یاد کر مگر کانسیپٹ بن جانا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا یہ وجہ کہ یہ باسی کیوں نہیں اس محفل کے اندر جتنے صحابہ کی بےدبی ہو کیا ہونا خطرہ ہو گیا جنہوں کرن کی عادت ہو کہ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جڑے میرے صحابہ نو برا آکھن گے حضور نے فرمایا ولا تجالسوہم انہاں کول نہ بیٹھو تو میرا نبی فرمایا کہ انہاں کول نہیں بانا جڑا صحابہ نو برا آکھن تے بندے بڑی ڈاڈی دعوت بھی دین تے ساتھ پئی پے فرق سنا جانے من اے گل سمجھتی اے سان کسی بندے پھسانا ہوئے نا
وہ یہ پسند ہے بھائی حضور دی آل دا نام ہی لوے کہ حضور دے صحابہ دا نام ہی لوے، آپ پہ پاس لے کہ کوئی صحابہ دا لوے کہ آل تو صرف پیشہ کھیچے تو ہوتے بھی نہیں جاتے. تو بابا جتنا زور پہ لان ہماری مسجد میں آئے ہم نہیں جاتے ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ مجلس نہ کرو، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، رشتہ داری بھی نہ کرو. اللہ حضرت محترم، اب آپ آگے مسئلہ سنو اور اگلی گل یاد کر لو. جب سن سائیاں فرمایا ہے میرے حضور کہ تسی وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، جڑے بندے صحیح نہ ہوں اوتے نکاح نہ کرو. ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں میرے خیال سے اور تھوڑی تھوڑی گرمی ہو تو نیند بھی آ سکتی ہے، مگر اگر عشق کی گرمی اور عقیدے کی گرمی آ جائے تو نیند کو اکھڑنا چاہیے. آپ تھوڑی سی آنکھ اٹھائیں. سائیاں فرمایا ہے کہ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، جیڑا بندہ چنگا نہیں اوتے نکاح نہ کرو. ہائے ہائے، تو جنہیں رسول اللہ آپ فرمائے نے میرے مننا پائے گا بھی وہ بندے چنگے نہیں. آجے تجھے ایک حدیث اور سنو، میں بیان کر دے رہی ہوں پر حدیث بار موقع یاد آ گئی ہے، انہوں نے فکر نہیں بڑھتی ہے. حضور نے فرمایا چنگے خاندان دی عورت نال نکاح کرو. چنگے خاندان دی عورت نال نکاح کرو. یہ سان فرمایا نہیں چنگے خاندان دی عورتاں نال نکاح کرو. تے جنہ خاندان نال میرے نبی آپ نکاح فرمایا ہے یقیناً بڑے اعلیٰ خاندان ہے. انہیں جو ایک دی گل سنو اونلی بات ایک انہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری گل بول جاڑی ہے تو دوبارہ میں گل مڑ کرا پر میں نے گل سن لیں اگلی حدیث ہے تھوڑی یہ گرا دی. حضور نے فرمایا اچھے خاندان دی عورتاں نال نکاح کرو کیونکہ عورتاں اپنے باپ اپنے گراواں ورگے بچے پیدا کر رہے ہیں. یہ مسند امام احمد حنبل کی حدیث موجود ہے. عورتاں اپنے یعنی تواڈے منڈے دی صورت تواڈے سہرے تے بھی جا سکتی ہے تے منڈے دی اپنے مامے نال بھی صورت مل سکتی ہے. بات آ گئی. یہ حدیث سنو، اس گل نوں ذہن وچ رکھ کے دوری گل سنو بھائی تواڈے لڑکے دی صورت تواڈے سہرے تے جا سکتی ہے، تواڈے لڑکے دے ماموں تے جا سکتی ہے. حضور نے فرمایا کہ عورتاں اپنے گراواں ورگے بچے پیدا کرਦੀਆਂ ਨੇ. اور میں صدقے جاواں جدوں پیر علی دا نکاح سیدہ زہرا نال ہویا تے شہزادیاں دی صورتاں کِنّاں تے گئیاں. سون والے بھائی صاحب کتنے آپ ذرا اچھا ہے میں شیر آگے یاد علی دانے من میرے حضرت بولے اس صورت تے بولے دیا فرمانے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے موت. یہ بھی ظاہر بات ہے ایک شہزادے سر تو لے کے سینے تک تے دوجے سینے تو لے کے حسین پاک قدمہ تک رسول اللہ کی ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے
میرے پیر علی سرکار نے 9 نکاح فرمایا. اتنے ہی 9. اگر آپ کی اس طرف رغبت ہوئے تو تھوڑا جا تعارف کروا, تھوڑا جا تعارف کی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مولا علی کے 18 بیٹے نے, 9 شادیاں نے, 18 دیاں نے. سانوں یہ تعارف ہونا چاہیے کہ علی پاک نے 18 پترا دیا جنیاں کلے ہوئی. علی پاک نے اپنی بیٹیاں کے نکاح کیے تاکہ سن انہاں ٹبراں دی بھی سیاح تے ہوئے جنہاں نوں انہاں چنگیاں سمجھ کے وہ رشتے کیتے. شیر سونے کے گھر ٹر جاندے ہو تے گھر ٹر جاندے ہو سو جاندے ہو سر بڑی آئی ہے گلاں اثر کرنا کہ بھائی سانگی دین وچ اور ثقافت وچ اور رواج. اچھا میں بھول گیا میری اب خراب ہے, میں کہاں پائی میں تجھے تو مولوی بھی بڑے فیشن بھائی میری ایس ہے یا محرم تو خراب ہے. تو میں کتاب پڑھنے میں بیٹھا کہ پڑھ دیا زیادہ دیر لگی. میں لگتا ہے کہ میں آپ کو کرتا رہا کیونکہ بعد میں بیجی نے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی تو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے گی مگر علی کے اوپر اثرات ہیں. ہاں آپ اس کو ذرا محسوس نہیں کرنا, میں بول گیا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بیچ کوئی بندے ان آئے ہوئے جڑے بندے صرف نقص کی تھے. ہاں جی انہوں نے اطلاع واسطے رس کرنے تھے پھر سونا کٹیا ہے کسی اور جائے کو کرنا ہوئے تو کٹیا ایک وجہ سے. اچھا میں اب کیا کرنا کسی بڑے لکھے مشہور بندے ہو کل اصل اپنی ثقافت کو بھی یہ سمجھ لیا جیسے اپنی بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنا ہو گئے تھے اسی صبران کی چھان بین کرنے وہ کھویں دے. تو آخر علی پاک دے 4 برار مولا علی دل اور برار تو سان یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جیڑا ٹبر سی انہیں ایک برار باپ علی دے 9 نکاح اپنے تے 11 رسول اللہ دے 11 کے نام ابو 4 شادیاں میرے مولا حسین دی ہیں کتنے تے 6 امام حسن دی ہیں تو 18 پتر مولا علی سرکار دے تے 18 دیاں 18 بھائی 28 تے 36 64 پڑھتے ہیں. یہ اتنے نکاح تے سان ڈھونڈنے چاہیے وہ کہڑے ٹبران ہوئے انہوں نے پاک ہونا چاہیے سان لو ٹبر چنگے نے جی لیاں نے وہ بھی تو جی دیتیاں نہیں ہو میرا اسی آج رکھا کے دار کے ڈول جاتے ہیں انہوں نے نانا لگی ہے بس سور بڑی ماری سر سور لگنی نہیں چاہیے سور بڑی نہیں چاہیے اگوں بٹھیا بس سور لگے بھی تو صحیح نہ آپ سارے مہمان دیگر دورانہ پہ گئے گل اہمیت کی پیش نظر کہ اسی چیزیں رشتہ کریے کوئی چھان بھی نہ کر دیں. تو یہ جڑے ٹبر نے یہ دین کا تھم نے دین کے سمبل نے نشان نے راہبر نے رہنما نے مشعل نے انہاں نے کسی ٹبر کو پسند کر کے اندے رشتہ دے لیا ہے یا وہ تو لے لیا ہے تو یہ تسلیم کرنا اسلام نہ کوئی نہیں وہ تحقیق کرن تو بعد جنہاں کو پڑھے اینا نو رشتہ دے چھڑیے اینا کو دی دا رشتہ لے لئے کام کام سان ہونا کا احترام کر دیا رہنا چاہیے. تو جتنی وقت میں اجازت دیتی میں گل کرنا چاہنا آپ کی توجہ ہو گئے تو اجازت ہے. پہلا نکاح مرشد علی پاک سرکار کا سیدہ زہرا پاک نہ ہوا ہے. جتنیاں تو سوشل میڈیا تے پڑھے کے سوال ہوندے ہیں انہاں دا جواب دینا واسطے دیہڑ درکار ہے. میرے کوئی ٹائم ہے بھائی مخصوص کیا جتنا ہو سکیا اتنا ضرور کراں گا جو میں دھیان رکھی ہوئے تے کافی گلاں دا وافی تے شافی جواب ہو جائے گا. ہاں جی بچہ دھیان رکھنا تہاڈی ہے نہ میں تھانوں منان آیا گا تقریر بڑی ہو رہی ہے نہ میں یہ چاہنا کہ تسی آپ کو مقرر پڑھے
خطیب بڑے نہ میرا دعوی ہے مقرر ہوتا ہے نہ میرا دعوی ہے خطیب ہوتا میں سننی آیا تو اپنے ورگا سمجھی کر تھوڑی کر لما تو میں نہیں اینی گل بھی ساڈے سے پڑھی نہ میں تو ولی بنا سکنا نہ غوث پاک بنا سکنا بھائی تے مصلی چھڈ کے تے پڑھنا پال ہو جاؤ تو نہ آ جاؤ کہ میرے کو کوئی نہیں اگر میں پتہ نہیں سکی دیا بندیاں نے سنی رکھ جاواں تے تسی سنی رہ جاؤ تے میرے خیال نال ساڈا کام اینی گل تے بھی بن جانا تقریب میری دھیان نال سن لینا فائدہ ضرور ہوئے گا میرا بڑا وعدہ ہے پہلا نکاح پیر علی نے میرے مرشد میرے آقا علی نے سیدہ فاطمہ زہرا پاک رکھی تھا اور سیدہ زہرا پاک دے ہوندیاں آپ نے کسے اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا اور ایک نال سن لو خدیجہ الکبریٰ پاک دے ہوندیاں حضور نے 25 سال کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا علی پاک نے کسی اور نال نکاح نہیں کیتا فقیر کو دی وجہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدہ بیویاں بھاویں 4 کر لو یا 2 کر لو 3 کر لو پر انہاں برابر سمجھو تو علی پاک زہرا دے ہوندیاں اگر کسی اور نال نکاح کر دے تو پھر برابر سمجھ دے تو علی پاک برابر کی نہیں سمجھ دے کہ تو مالک نے برابر بڑھایا کوئی بھی نہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ وچوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے محسن حضور دے نواسے حضور دے ہوندیاں پیدا ہوئے حضور دے ہوندیاں پیدا ہوئے حسن پاک دا نام بھی حضور رکھیا تے حسین پاک دا نام بھی حضور رکھیا تے محسن دا نام بھی محسن بھی پڑھیا جاتا ہے تے محسن بھی پڑھیا جاتا ہے انہاں دا نام بھی حضور نے رکھیا یہ حضور نے انہاں دا نام رکھیا تے پھر بی بی پاک دا وصال تے رسول اللہ دے وصال تو بھی بعد ہویا ہے اے دا مطلب ہویا کہ وہ دروازے والی کہانی ساری بول نہیں سمجھ آئی کیا آگئی امت نو لڑان واسطے بڑے بڑے جھوٹ کھڑے جاندے نے تھوڑا جہا ہوشیار رہنا بھائی صاحب رسول اللہ نے نام رکھیا رسول اللہ کی حیات وچ او بچپن فوت ہو گئے حضرت محسن مگر بیٹے ہوئے اور حضور نے انہوں نے نام رکھے اذان پڑھی عقیقے کیتے اور انہوں نے حضور نے اپنی گود وچ کھلایا تے اپنے سینے تے سلایا تے اپنی زبان دیاں گڑتیاں دیتیاں تے اپنا علم تے ہیبت تے روب تے طاقت اور میں منتظر فرمایا اللہ کو برکت عطا فرمائے دوسرا نکاح جو سیدہ زہرا پاک دا وصال ہویا کی ہویا بی بی پاک کی شہادت نہیں ہوئی وصال ٹھیک ہے بی بی پاک نے وصال کے حضرت علی پاک نو بی بی پاک نے وصیت فرمائی کہ یا علی میں پر وصیت کرنی ہاں میرے تو بعد میری بہن میری سیدہ زینب بن صاحبزادی امامہ بنت ابی العاص نال نکاح فرمایا کہ رسول اللہ دی وڈی دھی دی بیٹی آئی نواسی آئی جنہوں بخاری میں لکھا ہے کہ حضور نماز پڑھن لگیا اپنے موڈیاں تے بہا کے نماز پڑھ لیا ہے اللہ کو برکت عطا فرمائے حضور دی بڑی بیٹی صاحبزادی امامہ بنت ابی العاص دوسرا نکاح مولا علی سرکار نے انہوں نے فرمایا انہوں نے بھی اولاد کوئی جدوں رسول اللہ کا وصال ہو گیا ابو بکر خلیفہ بن گیا پلیز وہ انگریزی میں جانے لسن می میں میری گل دھیان رکھ اس گل میں بڑے روڑے بگڑ جانے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت ہے جھوٹے مدعی مسلمہ کذاب کے خلاف بنو حنیفہ قبیلے نام یمامہ دے مقام تے جنگ یمامہ ہوئی صحابہ پاک سب تو زیادہ ختم نبوت دے مسئلے تے شہید ہوئے مسئلہ کیا ہے اس جنگ میں ایک خاتون جنگی قیدیاں بچ آئے
نام سی خولہ بنت جعفر. کیا نام تھا؟ خولہ بنت جعفر. ابو بکر صدیق دے دربار وچ بارگاہ وچ آپ دے دور خلافت وچ جدوں او مائی صاحبہ جنگ قیدیاں آئے تو انہوں نے مال غنیمت وچ او حصے وچ مولا علی لیا. خولہ بنت جعفر مولا علی دے حصے وچ آئے مال غنیمت وچ تے مولا علی نے انہاں نال نکاح فرمایا. تیسرا خولہ بنت جعفر. یہ بغیر ایک سادہ نہیں گل لگی ہے لیکن یہ چھپے ہوئے حقائق نے بھائی جی مال غنیمت صحیح ہے علی تاں قبول کیتا ہے. مال غنیمت صحیح ہے علی پاک نے تاں قبول کیتا ہے. تے مال غنیمت تاں صحیح ہوندی ہے کہ جنگ صحیح ہوے تے جنگ تاں صحیح ہوندی ہے کہ حکومت صحیح ہوے. یہ مطلب ہے صدیق اکبر دی خلافت بھی ٹھیک ہے تے صدیق اکبر دی خلافت ہونے والی جنگ بھی ٹھیک ہے. اس جنگ وچ آن والا مال غنیمت بھی ٹھیک ہے تے تاں علی پاک دا نکاح ٹھیک ہے. دراصل اے میرا نکاح نہیں کہ صدیق اکبر دی خلافت علی پاک دی مہر ہے. اگر آپ کی توجہ ہوئے تو جڑتا جملہ کرا کہ حضرت حسین ابن علی دا حضرت بی بی شہر بانو نال مال غنیمت وچ نکاح ہونا. بھائی حسین پاک دا بی بی شہر بانو نال نکاح ہویا نا, نہیں تو امام زین العابدین پیدا ہوئے نا جی. تو حضرت سیدہ شہر بانو نال امام حسین دا نکاح اس گل دی دلیل ہے مال غنیمت ٹھیک ہے. تے مال غنیمت ٹھیک ہے تے ایران نال اسلام دی جنگ ٹھیک ہے. تے اسلام نال جنگ ٹھیک ہے تے جس دی خلافت تے جنگ ہوئی ہے عمر بن خطاب ٹھیک ہے. حضرت پاک علی دا تیسرا نکاح خولہ بنت جعفر نال ہوا ہے اور انہاں بھائی صاحب دا جڑا پتر پیدا ہویا نا خولہ بنت جعفر انہاں دا نام ہے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ کان عالما فقیہا. آپ بہت بڑے عالم صاحب اور فقیہ صاحب اور امام اعظم دے اساتذہ بھی آپ کا نام ہو گئے. اور ایک فقیہ کا جملہ یاد کر لو, امام عبد الوہاب شعرانی جنہاں کی مشہور کتاب ہے الیواقیت والجواہر. اس محمد بن حنفیہ پاک دی اولاد بھی تھی. اہل سنت کے بہت بڑے عالم جنہاں کی عقیدے کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر کہ حضرت محمد حنفیہ دی اولاد ہے. آپ نے سن لیا, سمجھ لیا, آپ کو سمجھ آ رہی بہت نہیں ہو رہے. جس میں ہونے کو دس ہے کہ بیٹے شیر لا رہا پھر بتایا شیر پڑھتے میں کہ با خدا اصلی شیران دے لگے لے پڑھنے بولتے نہیں کہ گل تے وہی جڑی کرتے ہیں وہ پھر کسی لئے کسی محسوس کرو دس ہے کہ بیٹے شیر لا رہا بیٹا کہ تجھے تھوڑے جو موڑ بیدار ہو جاؤ. سبزی والے اتنے سجتے نا پانی کوئی ہماری سبزی تازہ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنے چھوڑی نہیں شیر چھوڑ کے ہوتے پھر تازہ ہو جاتا ہے. پھر اگلے مجھے منٹ بال کٹ جاتے ہیں کوئی وکیلہ صاحب موڑے کھیت کیا پڑے. حضرت محمد حنفیہ اے مائی صاحبہ خولہ بنت جعفر جو صدیق اکبر کی دور خلافت اجمال غنیمت جانی بات ہونا نکاح فرمایا. توجہ ہوئی. چوتھا نکاح پیر علی پاک. پیر علی پاک کا چوتھا نکاح جس مائی صاحب نے لڑوایا بڑے راز کھول اس نکاح میں بڑے راز کھولے تھے. اور میں کہنا میں نے قیامت کرے تھے تو کچھ شہدری ملنا ہے نا تو ایک کہ میں ہاتھ صرف اس گل تے چکنا ہے بجڑا تساں چوتھا نکاح کیتا ہے ساڈے واسطے بڑیاں آسانیاں کر کے یہ ہاتھ چمڑ دی پھر مہربانی تے قدم چمڑاں پر میں ایک باری چمڑا ہے بھائی مجھ سے سونا اتنے بڑے کام مہربانی ہوئی ساڈے تے سان بندیاں مان کوئی نہ دے. چوتھا نکاح میرے پیر علی دا جدو ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تے انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئے تے محمد بن ابو بکر چھوٹے سن تو چوتھا نکاح مرشد علی نے اسماء بنت اویس ابو بکر دی بیوہ نال کر کے دسیا شریکہ نکاح نہیں کری دے اپنے دیاں بیویاں نال کرو. جو ہے حضرات اللہ بڑے بڑے کوئی پیر آئے ہیں میں انہیں شاید اور میرے
واسطے اعزاز ہے میرے تعلیم سے ہر روز 3 بندے اللہ کے دین کی تبلیغ واسطے سنی عقیدے کی تبلیغ واسطے یہ میرے واسطے اعزاز ہے اور میں یہ شکریہ ادا کرنا میں نے یا اللہ میرے اور پتر ہونے سے میں بھی دین چلا سکتا میرے ربا تیری مہربانی اولاد دی تے حضور دے دین کی نوکر دی تاکہ اللہ کے پاس موضوع نہیں دینا میں اپنی گل سنا یہ جڑے بھائی صاحب نے ابو بکر صدیق سرکار دی بیوی اس کو پہلا تو پتہ ہے نہ نکاح کیتے نال ابو بکر صدیق تو پہلا بھی نکاح ہوا ہے اگر آپ کو چیٹ بھی ملی ہے تو پوچھ لو گوگل ہے تو کاٹ لو کیونکہ یہ ہم ساری جینزی ہے نا جینزی سمجھ لو نیو جنریشن پھٹی پینٹ والے وہ آج کل مولویاں کے اعتبار نہیں کرتے اتنا گوگل سے کرتے جو ہے نا گوگل کو پوچھو چیٹ جی پی ٹی پوچھو کہ بھائی اے حضرت اسماء بنت امیس مولا علی سرکار دی بیوی کے ٹوٹل نکاح کتنے ہیں تو پہلا نکاح جعفر طیار مولا علی دے بلانا جب وہ غزوہ موتا ہے شہید ہو گئے نا اردن غزوہ موتا اتنے شہید ہوئے تو اس وقت رسول اللہ ظاہر حیات سکتا تو حضور دے اور علی پاک بھی موجودگی میں پاک بی بی اسماء جعفر طیار دی بیوی اور محمد کی دادی عبداللہ بن جعفر دی والدہ عبداللہ بن جعفر طیار دی امی اور محمد دی کہ سیدہ زینب بنت علی دی ساس انہاں دا نکاح علی پاک تے نبی پاک دی مرضی نال ابو بکر نال ہویا ہے بھائی صاحب ایک گل کلیئر کر اج کر کہ چلو وہ تو لے لیتے لینا ہونے دیا یہ کمی سمجھ لے ہوندے تھے وہ دے دینا تے نہ آنا چاہیے تھا سنیا ہو جا کے ہوگے کوئی نہ شکر ہے تھی ساری گل سن لگ تھوڑی دیر تھی ساری تو منتے ہی نہ وہ بھی یہ کرتے میں تو انہوں نے کوئی مولویاں کی مہربانی کرنا انہوں نے صحابہ برا بلا خیر تو پتہ لگا کہ یہ ہو رہے نہیں اتنی یاد ہے کوئی ایسی ہو جاتا ہے کوئی نہیں کسی الگ نہیں کسی انڈیا میں کرتے ہو مولویاں کی مہربانی انہوں نے فرقہ پرس مولویاں نے انہوں نے کو سمجھایا بس یعنی دیا ریٹ پر ہو شاید کہتے تھے نہیں جانا چاہیے تھے صحابہ برا بلا وہ نام نے تو گالی کوئی گاڑی ہے میں کیا نہ لڑکی کو کرنی ہے ایڈی کے صحیح کا نکاح کیتے ہیں وہ تو چپ کر جاؤ کر ساری گل ہو جائے تو جو ہے بھائی صاحب میں کہتا تو پوچھنا جو ذمہ دار بندے بیٹھے ہو طالب بیٹھے ہو یا اور کسی قوم میں بیٹھے ہو میں بڑے کو پوچھنا بھائی کہ علی پاک کی بھابی دا ابو بکر نال جو نکاح ہوا ہے یہ کمی سمجھتے ہوتے کرتے ہیں بھائی میں کہنے کمی آتا کہ نبی پاک کو تو لے لیں علی پاک کی بھابی دا نکاح ابو بکر نال ہو جائے تو مڑ کمی تے سجدہ نہ سمجھیا بھائی صاحب کہا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قول علی جنہ کمیاں نہیں محمد پاک ڈھکے سردار نے جنتی بڑھے ہوئے کہا ڈھکے ربا دا آمن نہیں مطلب جوان لگتا ہے بھائی اسی اپنے منڈے کی شادی اپنی مرضی دیا بندیاں نال تے اپنے جوڑ دیا نال کرو تے اللہ اپنے محبوب واسطے کمیاں دیاں دیاں چونیاں جانے نا میرے محبوب جنہ پاک ہستیاں نکاح کیتے وہ بھی پاک ہو بات قبیلے واقعہ قبیلے تے وقت میرے کو تھوڑا ہے معذرت نال کو چیزاں وچ کلوز کر جانا پہلا نکاح جعفر طیار دوسرا ابو بکر صدیق نال تے تیسرا مولا علی نال یہ جس کو ٹرائنگل سمجھ میں آ گئی اس کو سنی عقیدہ سمجھ میں آ جائے پنجواں نکاح میرے مرشد علی کا آپ نے بھائی حضرت عقیل کیسے آسن جڑے جامعات میں شادیاں کر لیں ہوں تے کوئی نکاح دا دوجے دا نام ہے
اور کوئی ڈانس چیکے نہ چیکے سارے ضرور چیکتے بجا جا ڈٹھا ہے تسی مڑ ساڈی کڑی دے ہوندے نہ دوجا بیاہ کرو. یہ ہندوانہ کلچر کی دین. اسلام میں جس چیز کی کوئی وجود ہی نہیں کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے دو کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے جتنے مرضی نکاح کرے دو کرو. دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بھی شرعی مسئلہ آپ کا پہنچانا ضروری سی. لیکن نعرے میں بات یاد رکھنا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. جب تم خوف ہوئے تو عدل نہیں کر سکنا تو بڑے اٹھی گئے رہے. اور اگر تمہارا خرچے داتا ہے پیار کو جتنا وہی نہیں ہے. اگر تمہارا نام و نفع کے داتا ہے محبت عدل نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ خود فرمایا یا اللہ میں عائشہ نہ زیادہ پیار ہے دنیا بیویاں نہ ہوئی تو تمہیں معاف کر. ہے توجہ؟ یہ مراد نہیں ہے. آپ یاد رکھنا. یہ حضرت صاحب پنجواں نکاح میرے مولا علی دا. حضرت یقینی نے کہا کہ بنو کلاب قبیلے کے سردار دی بیٹی میں چاہنا کہ تسی انہوں نے نکاح فرما لیا. بھری باغ میں قبول فرما لیا. تو عقیل بن ابی طالب نے رشتہ منگیا. انہوں نے کہا ساڑی خوش نصیبی کہ ساڑے قبیلے نال سیدہ دا نکاح ہو جائے. تو سبحان اللہ بارات گیا اور علی پاک کی بارات گئی. پاک علی کی بارات گئی تو اس قبیلے کی مائی صاحبہ نام سی ام البنین. کیا نام سی؟ ام البنین. مولا علی کے گھر آئے تھے. اللہ انہوں مائی صاحبہ جو یکے بعد دیگرے 4 پتر عطا فرمائے. کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ عبداللہ مولا علی کے بیٹے, جعفر مولا علی کے بیٹے, توجہ عثمان مولا علی کے بیٹے, عثمان مولا علی کے بیٹے, عثمان مولا علی کے بیٹے. تو کیا ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے کہ میرے پتر کا نام وہ دی پسند تو بغیر رکھا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے بڑے گھر چلو میں اور سادہ کرنا تھا کہ چنگی سمجھ آ جائے جڑا شریف ہو گئے ہوتا نام تسی رکھتے ہو. میں اور سادہ کرنا عمران خان بیٹا ہوئے تو میں کہ نواز شریف نہ رکھ. میں اور سادہ کرنا بھائی نواز شریف الپوترا ہوئے تو تاکہ ساڈا سارے نور لیکیاں دا دل ہے بھائی عمران کا نام رکھیے بڑا مشہور نام ہے. رکھ سکتے حالانکہ بندے بولنے مارے ایک دوجے دے فقط صرف سیاسی مخالفت ہے کہ نام نہیں رکھتے. توجہ ہے. تو جو علی اپنے پتر کا نام عثمان رکھیا ہے آدھا جاندیاں پتر عثمان کر کے بلاواں یہ مطلب یہ نام ہی پیارا لگتا جیتا ہے نا. ہاں وہ بھی علی پیارا لگتا. الحمدللہ رب العالمین. ایمان رکھیتا ہے سب صحابہ کی آنکھوں کا تارا علی. انہوں نے کیا ہے میں کہ ہاں وہ میرا پیچھے والا پتر کا نام علی جنہوں قدر صاحب نے میرا پیچھے مولا علی کا مشورے کرتے بیٹے کا نام علی. سارے صحابہ علی کا پیار کر دیا ہے. صحابہ کو اس سے کیسی دیا دیا سب صحابہ کی آنکھوں کا تارا علی. آپ بولو نا بے شک مگر سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ میں پتہ لگے تو میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ میرے کو سن رہے ہیں. سب صحابہ کی آنکھوں بیان تقریرہ ابھی اپنا ہے. اسی جتھے جا کے مولوی صاحب کلی گڈی چندن کے جا ایک کالا بیگ والا بندہ ہوتا ہے وہ کپڑے شپڑے دینے والا. اسی ساڈی بندیاں دی نال کدی نہیں لے گئے بھی سبحان اللہ گناہ دب دب کے آ گئے. یہ سمجھیے گا وہ بندے آئے جے بھی رواج جو گاڑ اپنا ٹوٹا بھری نے ہوتے پر انہیں چھاگنا لگ دیا رہنا باغے دی جو آندے جی. تو ساڈے پیچھے کلچر پانی کوئی ساتھ رہی سکریاں انہیں پیسے جڑتے ہیں پہنا اسی صرف مول بھی ڈور لگے نالا لکھالی نہیں دیتے سمجھ آئی کہ کوئی آگے لہذا سنی سنی تسی تھوڑی دیر پڑھ دیں
ہے یہ گل کہ نہیں؟ اور قیامت والے دن علی پاک کو امام لگا گے کہ اسی جہاں مولا تہاڈا ذکر رب بھی کردے رہے ایسا کلچر بھی اپنا نہیں ہے بیٹا یہ انہوں نے جو ادار ہی بھریا ساڈا نہیں ہے الحمدللہ ساڈے بابے سید عبد شاہ صاحب کی رفقا دیا میرے تقریرا انہوں نے کچھ دیا نہیں انہوں نے تقریرا سمجھیا نہیں انہوں نے طریقہ سمجھیا میں انہوں نے طریقے ویکھے پرکھے اور حق اور ثواب پایا انہوں نے فالو کیا اے طریقہ بابیاں دا صحیح ہے سید حبیب حسین شاہ صاحب آپ کی آبادی کی تقریر کرتے ہیں بابا جی سید فدا حسین شاہ صاحب اللہ والی عمر دراز فرمائے بیان کرنا طریقہ اور اور بھی ہے انہوں نے نام نہیں ہے بیٹا پھر نیچے کرو اس میں سے لے لینا آپ میرا لڑکے پڑھو گے تو سواد آئے گا اور یہ عقیدہ نہیں میرا شیخ نہیں سب صحابہ کی آنکھوں کا تارا سب صحابہ کی آنکھوں وہ بھی ہے
لیکن ایک زمانے جو عباس کی شہرت شان عزت وقار ہوگا علی رضی اللہ کہ او میرے مولا حسین دا بھرائے جڑا کربلا دی پاک دھرتی دے سیدہ دی خدمت کردے فدا ہو گیا ہے کہ او میرے پاک حسین دا ویر او جتے اکتر شہید ہوئے حضرت محترم اے او میرے علی دا بیٹا اے او حسین بادشاہ دا بھرائے جنہیں فرات کو مشک بھری مشک پانی نال بھر کے گھوڑے تے سوار سامنے فوجی علی دی بھائی ہزار دا لشکر تو کے خیمے گھوڑے نو ایڑ ماری اللہ اکبر حضرت عباس علمدار ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسری ہاتھ چاپ میں مشک بھری گھوڑے میں لاگے بھروانے چل میرے راہوار آل نبی تک پانی پہنچا میں بانے جان فدا ہو جائے لڑدیاں بازو کٹ کے گرے آئے عباس رکے نہیں مشک چھڑ لئی تلوار چھوڑ دیتی ہے دوجہ بازو کٹ کے گرے آئے مشک سینے نہ لائیے پھر لائیے کہ دو پانی دا زیاء ہو گیا تیرا نہ مشک چھلدی ہو گئی میرے پیر عباس فرما دے گھوڑیا رک جا میں خیمیاں والے خالی ہاتھ نہیں جانا پیر عباس کا گھوڑا رک داوے کہ تو خیمے کھلوتی پہن ویکھیا ہے فرما دیا خیمے وچوں بی لیب پئی ویر عباس نو سجے آ جاوے ویرا اسی پانی پی اللہ اکبر مگر عباس نے گھوڑے روک لیا اور خیمے کی طرف رخ کر کے رک گئے تو یزیدیاں دیکھیا حسین کا بھرا رک گیا یہ اکبار کی حملہ کر دینے یہ تو زہرا پاک دا بیٹا اپنے بھرا وال متوجہ ہوئے یہ عباس گھوڑے تو گردیاں فرما دے مولا عباس نو آخری دیدار کرایا ہے حضرت حسین آئے اپنے بھرا دے بازو جمع فرمائے نے سینے نہ لاگے چہرے تو کرد ہٹا کے حسین فرما دے عباس ایک باری بھرا دیا حضرت عباس فرما دے سوڑیا تو زہرا دلالے میں ملبری دا بیٹا میری ماں میں واقع ہے پتر زہرا دے بچیاں دی ریس نہ نوکر بن کے رہنا ہے مولا میں توڑا بھرا پر بھرا نہیں میں نوکر بن کے رہنا ہے فرمانے کوئی آخری گل کر لے عباس فرمانے سوڑیا سارے رو چک چک کے خیمیاں میں لے گئے ہو میں میرا رہا اور میری آخری خواہش میں میری قبر اتنی بن دیا میں پانی لے کے نہیں لیا تو سید زادہ دا حشر تک سامنا نہیں کرنا آج بھی عباس کی ملال وکھری ہے اور دنیا میں رسلی ہے سیدہ لڑکی میں وفا کری اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین بھرا لاش سے کھڑے ہوئے جو گھر میں علانا کا سرداری میری کمر ٹوٹ گئی میرا بھرا دنیا تو ٹر گیا بھرا دے اور میرے پر عباس ورگا کوئی نہیں کیونکہ کتنی دیر عباس خیمیاں دے ہوئے دکھل ہوتا ہے کسی سی آنکھ ٹکر دی جرت
علی دا گھرانہ ہے کربلا وچ حق ادا کر تاں سنیا جس نے ہنگی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر ہی سب سپرد خدا کر دیا اس حسین میں میرے مولا بغیر میرے سب بچیاں نہیں بھائیاں نہیں بولے گا ہمارا اتنے سبھی یار بلی سجائے جو دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہر بیمار مشہد یا بھوکے کو رزق یا مولا اتنے سبھی آئے حاضریاں دیتی ہیں محنت کی تھی خوش سجاد میں فرمانے کو آئندنی ملاد کے بعد اللہ سب آمین ویسے ہی آپ جو علاقہ ہے کہ بہت اچھے لوگ یاد آئے ہیں حضور دین کا خادم ہے حضور دین کی خدمت واسطہ